بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، اور مقصد سابع میں پھر ہماری گفتگو جو ہے وہ استصحاب کے بارے میں تھی۔ تو استصحاب کی بحث کرتے ہوئے پھر یہ حکم وضعی اور حکم تکلیفی میں آ گئے، اور حکم وضعی اور تکلیفی کی انہوں نے وضاحت فرمائی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ ملک بھی حکم وضعی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک حکم وضعی ہو؟ اس پر اعتراض بھی کیا وہم کی صورت میں، پھر اس کا دفاع بھی کیا کہ بھائی ملک کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم میں انشاء ٹھیک ہو سکتی ہے اور دوسری قسم میں جو ہے کیا ہے وہ انشاء ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کو جعل نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ امور تکوینی میں سے ہے۔ تو یہ بحث کرتے ہوئے پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ہم جو ہے کچھ تنبیہات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تنبیہات بھی کم نہیں ہیں، 14 تنبیہات ہیں۔ ان 14 تنبیہات میں سے اس درس میں ہم صرف پہلی تنبیہ پڑھیں گے۔ پہلی تنبیہ میں کیا بتاتے ہیں کہ بھائی استصحاب میں شرط ہے کہ یقین بھی فعلی ہو اور شک بھی فعلی ہو، تو پھر آپ وہاں پر استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ مثلا مکلف صاحب کو ابھی شک ہو رہا ہے حال میں، اور اس کو ابھی بھی یقین ہے سابق کا۔ مثال دے دوں، یعنی ابھی آج فرض کریں جمعے کا دن ہے، اس نے جمعرات کے دن زید کو عادل سمجھا، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی۔ خوب، تو آج جمعرات کے دن عادل تھا، آج جمعے کا دن ہے، آج بھی اس کو یقین ہے کہ جمعرات پر تو وہ عادل تھا، لیکن آج جمعے کے دن وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ استصحاب کرے گا۔ اچھا، اگر یہ حالت سابقہ سے غافل تھا، یعنی آج جمعے کا دن ہے اور اس نے جو ہے کیا ہے زید کے پیچھے فرض کرے نماز بھی پڑھ لی، لیکن وہ جمعرات والی بات اس کے ذہن میں ہی نہیں رہی، یا فرض کریں کہ یہ شخص متطہر تھا اور پھر یہ محدث بھی ہو گیا، اور محدث ہونے سے غافل ہو کر اس نے نماز بھی پڑھ دی، تو اب کہتے ہیں یہ نماز قاعدہ فراغ کے لحاظ سے اس کی صحیح ہے، یہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی، اگلی نمازوں کے لیے اس کو وضو وغیرہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے نماز سے پہلے جو ہے کیا ہے استصحاب حدثی کیا تھا، اور پھر نماز پڑھتے وقت وہ استصحاب حدثی بھول گیا، تو اس کی کہتے ہیں نماز باطل ہے۔ بھئی یہ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر یہ استصحاب بالحدث کر چکا تھا، تو اب جب نماز میں بھی داخل ہوا تو گویا کہ وہی استصحاب حدثی اپنی جگہ پر برقرار ہوگا، تو اس کی یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں اب ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ واو نہیں ہے، اذا عرفت، جب آپ نے پہچان لیا کس چیز کو؟ اختلاف الوضع، یعنی وضع کے اقسام مختلف ہیں، اس میں سے فی قابلیت فی الجعل، کچھ کو جعل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جعل نہیں کر سکتے ہیں۔ فقد عرفت، تو بتحقیق آپ نے پہچان لیا، انہو، بتحقیق شان یہ ہے کہ پہلے قسم میں تو لا مجال لاستصحاب دخل ما لہ دخل فی تکلیف، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم استصحاب کریں کس چیز کا؟ اس چیز کی دخالت کا کہ جس کی تکلیف میں دخالت ہو، اس کا ہم استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ اذا شک فی بقائہی، جب شک ہو کہ آیا وہ چیز جس کی تکلیف میں دخالت تھی، مثلا دلوک شمس کی نماز میں دخالت تھی، تو اب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا دلوک ہوا یا نہیں، اب اس کا استصحاب نہیں کر سکتے ہیں۔ علی ما کان علیہ، مثلا ہم شک کرتے ہیں کہ آیا سبب باقی ہے یا سبب باقی نہیں ہے، تو ہمیں اس کے سببیت کے استصحاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟
لعدم کونہ حکما شرعیا، اس لیے کہ یہ سبب ہونا یہ حکم شرعی نہیں ہے۔ جب حکم شرعی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو جعل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا یترتب علیہ اثر شرعی، اور اس پر جو ہے صحیح۔ السلام علیکم جی سے ہلو ٹھیک ہے، ہاں اञا اسٹیٹ ایجنسی تے آयो या निकिरी आयो؟ हलो बिस्मिल्लाह अचो। हिकिड़ो दर्स रिकॉर्ड कयां पियो, मूंखे 5 खां 6 मिंट लॻंदा उन में। हलो बसि पोइ ठीकु आहे, छो जो नेट ते पियो पढ़ायां। हा बसि पोइ तव्हां 5-6 मिंट रखी पोइ थो भली। बिस्मिल्लाह। ठीक से ठीक ठीक दिक्कत करें हो व इन्नहु, और बेतहकीक शान ये है, ला इश्काल, कोई इश्काल नहीं है उस तीसरी किस्म में कि फी जरियान इस्तिसाब, इस्तिसाब जारी होगा फिल वज़्अ मुस्तकिल, उस वज़्अ मुस्तकिल में बिल जअल, जिसको हम जअल भी कर सकते हैं, जो ज़ौजियत और मिल्कियत वाली हमने मिसाल दी थी। है सो अन्नहु, जबकि वो तीसरा किस्म का तकलीफ ये तकलीफ की तरह है। जैसे मुझ पर कल एक चीज़ वाजिब थी, आज शक करता हूँ कि वाजिब है या नहीं, हम इस्तिसाब करेंगे कि आज भी वाजिब है। व कज़ा, और इसी तरीके से कोई इश्काल नहीं है कि हम इस्तिसाब को जारी करेंगे जनाब किस्म सानी में भी, जिसको जो है क्या है जअल करना तब अन मुमकिन है। माकान मजूलन बेतब, जिसको तब अन जअल किया गया था, तब अन यानी किसी और चीज़ के बेतब, जैसे जुज़इयत वाली मिसाल थी। फ़इन्न अमर वज़्अही व रफ़अही, बेतहकीक इस तीसरे किस्म के भी जो है क्या है वज़ा करना और इसको ख़त्म करना बेयद इशारे, ये शारे के हाथ में है। वलो बेतबअ मनशअ इंतज़ाअही, अगरचे इसके इंतज़ा के मनशा की वजह से शारे इस तरीके से कर सकता है। मसलन अम्र मुरक्कब के बारे में जो है वो शारे के हाथ में है, और यही मुरक्कब का अम्र आना यही काफ़ी है कि फिर जुज़इयत का भी जो है जनाब इख्तियार वो शारे के हाथ में हो। व अदम तस्मीयत ही हुक्मन शरईयन, और फिर इस चीज़ को जुज़ वाले इस्तिसाब को हुक्म शरई न कहना। खूब लो सुल्लिम, अगर इसको तस्लीम भी किया जाए कि इसको हम ये नाम नहीं देते हैं, गैर ज़ाइरन, ये कोई ज़रर नहीं पहुँचाता, बाद कौन ही, इसके बाद के मिम्मा तनालहु यद तसर्रुफ शरन, जिसमें शरअन जो है क्या है वो तसर्रुफ किया जा सकता है। नअम, जी हाँ। अगर दो इस्तिसाब कहीं पर आ जाए, एक इस्तिसाब हाकिम हो दूसरे इस्तिसाब पर, तो फिर वहाँ पर जो है क्या है जनाब एक इस्तिसाब सबबी होगा तो एक मुसब्बबी। जब इस्तिसाब सबबी आप जारी करेंगे तो फिर इस्तिसाब मुसब्बबी को जारी नहीं कर सकते हैं। खूब, तो ये बात यहाँ तक हो गई। तो ला मजाल, कोई गुंजाइश नहीं है ले इस्तिसाब ही, कि हम मुसब्बबी का इस्तिसाब करें। क्यों? ले इस्तिसाब सबब ही व मनशा इंतज़ा ही, इसलिए कि जब हमने उसके सबब का इस्तिसाब किया, मनशा इंतज़ा को भी हमने ले लिया, तो फिर दूसरे इस्तिसाब की गुंजाइश नहीं है। फ़फ़हम, तुम समझो, सुम इन्हा होना तंबीहात, भाई यहाँ पर जो है क्या है चंद तंबीहात पेश करेंगे। एक दो तंबीह नहीं बल्कि काफ़ी सारी तंबीह होंगी। अल अव्वलो, पहली तंबीह, इन्नहु, बेतहकीक शान ये है, युअतबरो फिल इस्तिसाब, मुअतबर है इस्तिसाब में फ़िअलियत शक वल यकीन, शक भी फ़िअलियत रखता हो और यकीन भी फ़िअलियत रखता हो। इसका मतलब क्या है, यानी इसी वक्त मुकल्लफ को जो है क्या है वो यकीन भी होना चाहिए गुज़श्ता हालत का, और शक होना चाहिए आज इस हालत में। खूब, फ़ला इस्तिसाब माल गफलत, नतीजे में इस्तिसाब जारी नहीं होगा जब इंसान गाफिल होगा। क्यों? ले अदम शक फ़ेलन, इसलिए कि उसको अभी तो कोई शक नहीं है। अन्नहु यशुक लविल तफत, अगरचे हम फर्ज करें कि अगर ये हालत साबिका की तरफ मुल्तफित होगा तो शक करेगा। क्यों? ज़रूरत
ان الاستصحاب وظیفۃ الشاک، یہ بات بالکل واضح ہے کہ بھائی استصحاب وہی شخص کرتا ہے جس کو شک ہوتا ہے. مثلا معصوم نے فرمایا لا تنقض الیقین بشک ولا شک مع الغفلت اصلا، لیکن غفلت کی صورت میں تو شک بالکل نہیں ہے. جب شک بالکل نہیں ہے تو پھر فیحکم بصحت الصلاۃ، پھر حکم لگایا جائے گا کہ یہ نماز صحیح ہے. کس کی؟ من احدث، جو شخص محدث ہوا تھا، ثم غفل، اور پھر اپنے محدث ہونے سے غافل ہو گیا، وصلی، اور پھر اس نے نماز پڑھ دی، ثم شک، پھر اس نے شک کیا، فی انہ، بتحقیق کہ آیا اس شخص نے تطہر قبل الصلاۃ، آیا اس نے نماز سے پہلے طہارت کی تھی یا طہارت نہیں کی تھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی نماز صحیح ہے. کیوں بھائی اس کی نماز صحیح ہے؟ لقاعدۃ الفراغ، قاعدہ فراغ کی وجہ سے. بخلاف اس شخص کے جو محدث ہوا تھا اور پھر التفت قبلہا، وہ نماز سے پہلے اپنے محدث ہونے کی طرف بھی ملتفت ہوا تھا، وہ شک، اور اس نے شک کیا تھا کہ آیا اس نے وضو کیا ہے تاکہ اس کا حدث ختم ہو یا نہ ہو، ثم غفل، پھر شک کرنے کے بعد پھر غافل ہو گیا، وصلی، اور اس نے نماز بھی پڑھ لی، فیحکم بفساد صلاته، پھر حکم لگایا جائے گا کہ اس کی نماز جو ہے کیا ہے، وہ فاسد ہے. فیما اذا قطع بعدم تطہیرہ، جہاں پر اس کو یقین ہے کہ میں نے طہارت تو نہیں کی تھی، بعد شک کے بعد میں نے کوئی طہارت نہیں کی تھی، تو ایسی صورتحال میں جو ہے کیا ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ لکون محدثن، اس لیے کہ یہ شخص محدث ہے، قبلہا، نماز سے پہلے، بحکم الاستصحاب. کس نے کہا کہ یہ محدث ہے؟ کہتے ہیں استصحاب نے حکم لگا دیا کہ یہ محدث ہے. مالقطع بعدم رفع حدث الاستصحابی، جبکہ یہ بھی یقین ہے کہ یہ استصحاب والے حدث سے خود کو پاک نہیں کر سکا ہے. لا یقال، کہتے ہیں یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں غفلت والی صورت میں نماز صحیح ہے. خوب، نعم، جی ہاں، آپ نے یہ جو کہا کہ استصحاب نہ کرنا نماز سے پہلے، تو ہم بھی تھوڑی بہت مانتے ہیں، ولیکن استصحاب الحدث، لیکن حدث کا استصحاب کرنا فی حال صلاۃ، نماز کی حالت میں، بعد ملتفت بعدہا، جب یہ شخص نماز کے بعد ملتفت ہوا تھا، یقتضی، تو یہ جو ہے جناب استصحاب اور التفات تقاضا کرتے ایضاً فسادہ، کہ بھائی جیسے نماز سے پہلے استصحاب کریں گے تو نماز باطل ہوگی، تو اگر حالت نماز میں بھی ملتفت ہوا تو بھی اس کی نماز باطل ہوگی، اور اگر التفات کی صورت میں بھی یہ جو ہے کیا ہے جناب استصحاب کر لے تو بھی نماز باطل ہونی چاہیے. فإنہ یقال، پھر بتحقیق یہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ نعم، جی ہاں، اس استصحاب بعد صلاۃ کی تقاضا فساد ہے، لیکن لولا قاعدۃ الفراغ، اگر قاعدہ فراغ نہ ہوتا، المقتضیہ، قاعدہ فراغ تقاضا کرتا ہے، لصحتہا، کہ نماز صحیح ہے، المقدمہ، یہ قاعدہ فراغ مقدم ہے، علی اصالۃ فسادہا، اصل یہ ہے کہ نماز فاسد ہو، اس پر یہ مقدم ہے، تو یہ قاعدہ گویا کہ حاکم ہو گیا. جب حاکم ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی وہ نماز صحیح ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.